مگر جب حضرت علی نے خیبر فتح کروا دیا تو جو مال غنیمت ملا سونا تول کر دیا. آپ سمجھے کہ ترازو پہ سونا تول کروانا. اب آدھا کلو دیا کہ 1 کلو مونگی. اب سمجھ لیں, اندازہ یہ لگائیں کہ خیبر کے بعد مسلمانوں کا جینے کا انداز بدل گیا. خیبر سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں ان کا پیٹ نہیں بھرتا. میرا اپنا کہنا نہیں ہے, رسول کی زوجہ ہے عائشہ بنت ابو بکر, وہ کہتی ہیں کہ خیبر فتح ہونے سے پہلے ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی. کھجور تو وہیں عرب میں پیدا ہوتا ہے, وہی مدینے مکے میں کھجور ہی کے تو باغات ہیں. کوئی ایکسپورٹ تو کرنا تو نہیں پڑتا کہ باہر کی چیز ہے. اب وقت میں کہ کھجور نہیں کھائی, جیسے مثلا لکھنؤ میں درگاہ کے ایریے میں رہنے والا کہے کہ ہم نے نمک پارے نہیں کھائے, وہی ہر جمعرات کو درگاہی میں پڑ جاتے ہیں. تو بالکل وہی بات ہے. تو آپ سوچیے کتنا غریب تھا وہ سماج کہ جس کو پیٹ بھر کے کھجور نہیں ملتے. یہ کب ہے؟ یہ خیبر سے پہلے. خیبر کے بعد کیا ہوا کہ جن کو پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں ملتی تھی ان کے دسترخوان پہ کھجور کی ڈھیریاں رکھی ہوتی, ان کے ٹوٹے ہوئے گھر پکے ہو گئے تھے, ان کو بڑا مال ملا. اور اسلام کی تاریخ میں ان لوگوں کو پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. بدر سے لے کر خیبر تک کی تاریخ دیکھیے تو بھکاری نظر آئیں گے, فقیر نظر آئیں گے, خیبر کے بعد غنی نظر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کا کوئی کتنا بڑا غنی ہو, سب کا غنی ہونا صدقہ ہے میرے مولا کی ذوالفقار کے صلوات بھیجے محمد والے. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے صلوات. خیبر میں سب سے زیادہ ملا. جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول خیبر سے لوٹنے لگے مدینے. تو خیبر اور مدینے کے بیچ ایک علاقہ ہے, اس علاقے کا نام ہے بدر. یعنی ہمارے جیسے ذاکروں سے شاعروں سے اکثر سنتے کہ بیوی کا باغ فدق چھین لیا. تو باغ کہنے پہ ذہن میں کیا آتا ہے کہ 2-4 بیگھے کا باغ ہو, 10-20 بیگھے کا باغ ہو, بہت سے پیڑ لگے ہوں گے, یہی تو. لیکن اصل میں بدر ایک علاقہ ہے جہاں بہت سے باغات تھے. ایک باغ کی بات نہیں, بہت سے باغات تھے. آج جب ہم بدر پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ گھبرا کے یہ کہتے ہیں صاحب آپ لوگ تو اسی بدر کو رو رہے ہیں. کیا تھا بدر؟ 10-12 پیڑ تھے کھجور کے, اتنی سی بات کو آپ لوگ بتنگڑ بنائیں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کبھی مالیت پر تو جھگڑا ہی نہیں کیا. ہم نے یہ کب کہا کہ فدق کی مالیت کتنی تھی؟ ہم پراپرٹی کی ویلیویشن پہ بات نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں 10-20 پیڑ تھے, ہم تو یہ بھی مان لینے کو تیار ہیں کہ پیڑ ہی نہیں تھے, کھجور کے سوکھے ہوئے تنے لگے تھے خوش. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے کا تھا, کتنا بڑا باغ تھا. سوال یہ ہے کہ رسول کی بیٹی نے مانگا تھا کہ نہیں. سوال یہاں پر, اور رسول کی بیٹی نے مانگا تو کیا حکومت نے دیا؟ جو اپنے رسول کی بیٹی کو 2-4 پیڑوں کا باغ نہ دے سکے وہ بھلا امتی کو انصاف کیا دے گا؟ تو بات پراپرٹی کی ویلیویشن کی نہیں ہے. وہ ہماری اردو زبان میں مثل مشہور ہے کہ ہماری ٹکے کی ہانڈی گئی, ہم نے ذات پہچان دی. تو آپ اس کی بات ہی نہ کیجیے کہ بدر کتنا بڑا تھا. تاریخی طور پر بدر ایک اسٹیٹ تھی یہودیوں کی, ایک علاقہ تھا جہاں بہت سے باغ تھے. تو جب مرہم مارا گیا تو بدر کے یہودیوں کو یہ لگا کہ جب مرہم نہیں لڑ پایا تو ہم نہیں لڑ پائے. تو رسول کے پاس آ کر سرنڈر کر, اور انہوں نے خود سے رسول کی خدمت میں یہ پرپوزل رکھا کہ ہماری جو فدق کی پوری آمدنی ہے سال بھر کی, اس کا 50% ہم آپ کو دے دیں گے. اب یہاں کوئی گھوڑے بھی نہیں دوڑے تھے, کوئی فوج بھی نہیں گئی. خود سے آ کے انہوں نے گھبرا کے وحشت میں دہشت میں جیسے بھی سرنڈر ہوئے اور رسول سے کہا کہ اس میں سے آدھا آتا ہے, آدھا آدھا. اب یہ جو مال آیا یہ انفال ہے.
کیا ہے؟ مال فے ہے انفال. انفال کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بس اللہ اور اس کے رسول. اب یہ نہ کسی صحابی کا ہے، نہ کسی خلیفہ کا ہے، نہ کسی سپاہی کا ہے، یہ فدق تنہا رسول اللہ. اور جیسے ہی یہ فدق رسول کو ملا، اللہ نے قرآن میں ایگریمنٹ کر دی. آیت نازل ہوئی، مسلمانوں جس زمین پر تمہارے گھوڑے نہ دوڑے، اللہ و اللہ اپنے رسول کو اس کی ہیبت سے دلوا دے، تو وہ مال انفال ہے، مال فے ہے، وہ خالص میرے رسول کا اور کسی کا نہیں.